بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک بار پھر خوش آمدید تربیت سیریز میں۔ اور ہم پچھلے اپنی ویڈیوز میں کلاس روم مینجمنٹ اور ڈسپلن کی بات کر رہے تھے ہم، اور یونٹی کی اپروچ ٹو ڈسپلن کیا ہے، اسرٹیو ڈسپلن کیا ہوتا ہے، اور ایک مربی کا رعب اور اس کا وجود کیسے بچوں کو انسپائر کرتا ہے ڈسپلن کی طرف اور ہیومن ایکسلنس کی طرف، انسانی کمال کی طرف۔ اور اسی طرح سے ہم نے بات کی کہ جب ڈسپلن بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے تاکہ اس کو ریسٹور کیا جائے، اس میں پھر اصلاحی تدابیر کیا ہیں تاکہ بچوں کے اندر وہ صفات پیدا ہوں جس سے وہ کامل انسان، کامل مسلمان بنیں اور دنیا میں مثبت تبدیلی لائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ہوئی کہ کچھ بچوں کے لیے اینگر مینجمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، ان کو بھی ہمیں ہینڈل کرنا ہے۔ اور ایک بات سمجھنے والی ہے کہ یہ جو ایموشنل مینجمنٹ ہے یہ ہائی ایموشنل انٹیلیجنس کی علامت ہے، تو یہ جتنے کم عمر سے بھی شروع ہم کر سکیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پری اسکول میں بھی شروع ہوتا ہے تاکہ بچوں کو اپنے ہی جذبات، اپنے اندر کیا چل رہا ہے، ان کو خود اس کی کچھ سمجھ نہیں ہے، تو جتنا وہ اس کو سمجھیں گے اور ان کو سپورٹ دی جائے گی سمجھنے میں، تو وہ اس کو اتنے ہی قابو میں لا سکتے ہیں اور اتنے ہی صحیح رخ میں اس کو چلا سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھی کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فطری طبیعت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اوصاف رکھے ہیں۔ یہ اوصاف فی ذاتی ہی نہ تو کوئی برائی ہوتی ہے نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے، بلکہ یہ نیوٹرل ہوتے ہیں، اور پھر انسان اس وصف کی بنیاد پہ اس کو یا تو غلط طرف لے جاتا ہے یا صحیح طرف لے جاتا ہے۔ تو صحیح طرف اگر لے جاتا ہے تو یہ صفات حمیدہ بن جاتی ہیں، اور اگر ان اوصاف کو غلط طرف لے جاتا ہے یہ صفات رذیلہ بن جاتی ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اندر جو اوصاف ہیں ان کو کس رخ پہ لے کر جا رہے ہیں، اور یہی کام مشائخ کا ہوتا ہے کہ تزکیۃ النفس جسے کہتے ہیں، کہ انسان کے اوصاف کو صحیح رخ پر لے کر جانا۔ تو اس میں ایک مثال پیش کی جاتی ہے، جیسے کہ وہی ایک وصف ہے جو انسان کو اگر صحیح رخ پہ اس کو لے گیا تو اس کے اندر فیاضی اور سخاوت اور دوسروں پہ خرچ کرنے کا جذبہ یہ آتا ہے اس کے اندر، اور اگر بگڑ گیا اور غلط رخ پہ گیا، گمراہی کی طرف گیا، تو یہی وصف اسراف اور تبذیر، فضول خرچی اور دکھلاوا اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو فی ذاتے ہی وہ وصف میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کو انسان کس طرف موڑتا ہے، اور اگر یہ اوصاف ہی نہ ہو ہمارے اندر تو ہم انسان ہی نہ ہو۔ تو اسی طرح سے ایک ہی وصف ہے جو بنیاد بنتا ہے شجاعت اور بہادری کا بھی، اور وہی وصف بنیاد بنتا ہے غیظ و غضب کا بھی۔ تو اگر اس کو صحیح رخ پہ کیا تو وہی لوگ دنیا کے لیڈر بنتے ہیں، وہی لوگ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں، وہی ادھر قدم رکھنے کی جرت کرتے ہیں جہاں دوسرے نہیں رکھ پاتے، اور وہی انہی کے پیچھے پھر لوگ چلتے ہیں۔ ان کے اندر بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، یعنی اثر لینے کی اور پھر اثر کرنے کی۔ اور تو اگر کسی بچے میں غصے کا اظہار ہے اور ظہور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر فی ذاتی ہی کوئی نقص ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کو موڑنا ہے شجاعت کی طرف اور جو ہے غیرت کی طرف۔ تو اسی طرح سے یعنی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو اس امت کے بڑوں میں سے ہیں، تو ایک مرتبہ وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے اور باندی سے کہا تھا کہ پانی لے کر آؤ وضو کا، تو ایک لوٹا کہہ لیں یا برتن کہہ لیں لوہے کا، اس میں وہ بھرا ہوا پانی لے کر آ رہی تھی، تو وہ ہاتھ سے ایسے پھسلا کہ ان کے سر پہ آ کے گرا، سر پھٹ گیا، خونم خون ہو گئے۔ تو ایک دم تیز نگاہ سے اس کو غصے میں دیکھا، کچھ کہا نہیں ابھی، غصے میں دیکھا اس کو، تو اس وقت کے جو
بانی غلام بھی ایسے قرآن کے ماہر تھے، ہمارے تو پتہ نہیں کیا دور آ گیا ہے جہالت کا، کہ اس نے فوراً یہ آیت کا یہ قطع یہ ان کے سامنے رکھا کہ والکاظمین الغیظ، کہ غصے کو پی جانے والے. تو انہوں نے کہا میں نے اپنا غصہ پی لیا. پھر اس نے کہا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے. کہا چل میں نے تجھے معاف کیا. اور پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بناتا ہے. انہوں نے کہا میں نے تجھے آج سے آزاد کیا، آج سے تو آزاد ہے، چل جہاں جانا چاہتی ہے. تو یعنی جس لڑکی نے بے شک غلطی سے لیکن ایک ایسا کام کیا جیسے ان کا سر پھٹ گیا، اس کو آزاد کر کے اس کو نئی زندگی دے دی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوصاف کو صحیح رخ پہ موڑنے میں کامیاب رہے. اور اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے اندر اور اپنے بچوں کے اندر اسی طرح سے ان کو لے کر چلنا ہے. اور یاد رکھیں کہ اس کو خود نہیں پتہ مجھے کیا ہو رہا ہے. بچے کو، چھوٹے بچے کو خاص کر، تو اس سے کچھ بہت سپورٹ دینی ہوتی ہے اس کو، اور بہت کام ڈاؤن کرنا ہوتا ہے، بہت اس کو تسکین دینی ہوتی ہے، اور پھر اس کو ڈائریکٹ آہستہ آہستہ کرنا ہوتا ہے، پوچھنا ہوتا ہے کیا چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے، کیا ہوا، کیوں غصہ ہے. یعنی آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ اس کو اس طرف لے کر چلنا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ طاقتور آدمی وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے اس میں، یعنی اس کو پہلوانی دکھائے اور اس کو پچھاڑ دے، اس کے اوپر قابو کر لے، بلکہ طاقتور آدمی وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو کر لے. جتنا آدمی غصے کو قابو کرے اتنی اس کے اندر طاقت ہے. اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں، کچھ نصیحت فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو غصہ نہ کرنا. تو پھر اس نے زیادتی کی طلب کی کہ اور فرمائیں، اور کوئی بات بتائیں. تو پھر فرمایا کہ غصہ نہ کرنا، لا تغضب. تو اب وہ چاہ رہا تھا کہ کچھ اور بات فرمائی جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات پہ بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ دیکھو غصہ نہ. تیسری بار بھی آپ نے یہی جواب دیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایمان میں کامل لوگوں کو غصہ نہ آئے. نہیں، غصہ تو آتا ہے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور قول ہے کہ جس کو غصے کی بات پہ غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، لیکن جو غصہ آنے پہ کوئی اس سے کہے کہ بھئی اپنا غصہ ٹھنڈا کر لو، وہ اپنا غصہ ٹھنڈا نہ کرے تو وہ شیطان ہے. تو اس لیے نہ ہمیں گدھا بننا ہے نہ ہمیں شیطان بننا ہے. اب اس کے درمیانی یہ چیز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی پہ غصہ نہیں کیا، کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. جب بھی اگر ان کو غصہ آیا تو کسی دینی امور پہ آیا، اللہ کے کسی حکم کو توڑنے پہ اور اس کی پامالی کرنے پہ اس پہ غصہ آیا، جس میں لوگوں کے حق ضائع ہوتے ہوں، جس میں معاشرے کو نقصان پہنچتا ہو، جس میں فساد پھیلتا ہو. ایسی کوئی بات ہوئی سامنے تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کریں. تو ہم بھی یہ نہیں ہے کہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے اور آدمی بالکل ہی جو ہے بالکل بجھا ہوا اور اس میں کوئی جذبات ہی نہیں ہے، اس میں کوئی ری ایکشن ہی نہیں ہے کہ اتنی برائی ہو رہی ہے. نہیں، یہ چیز نہیں چاہی جا رہی، بلکہ یہ ہے کہ اس کو شجاعت کی طرف موڑا جائے، غیرت کی طرف موڑا جائے، اور ظلم کے خلاف بھی کھڑا ہوا جائے. غلط کو غلط بولا جائے، اس کو صحیح کرنے کی محنت کوشش کی جائے، لیکن قابو کرتے ہوئے، آپے سے باہر ہو کے نہیں. تو اب ہم اپنے بچوں کو بھی اس طرف لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ ان کے ذریعے سے ساری دنیا میں مثبت تبدیلی آئے گی. اگلے ویڈیو میں ہم اس کی بات کریں گے کہ اب غصے کو قابو کیسے کرنا ہے، اس کے کیا کچھ طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، اور کیا کچھ کارآمد طریقے ہیں تاکہ پریکٹیکلی ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگلا ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.